دار سلامتی حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولجنب حافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا مقلب القلوب والأبصار ويا مدبر الليل والنهار ويا محول الحلول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال اللهم يا ملجن الحديد لداود عليه السلام افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله برحمتك يا أرحم الراحمين امیر المومنین کی ذات پہ مل کے باز بلند صلوات جناب صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی خوشنودی کے لیے اس سے بھی بلند آواز سے صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی سمک السماء وندب عباده إلى الدعاء وجعلنا من المتمسكين بالكتاب والسنة والمتمسكين بمنهاج الأئمة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ثم الصلاة والسلام على رسوله المبعوث لهداية الأمم وتعاليم مكارم الأخلاق والشيم ثم الصلاة والسلام على مصابيح الظلم ومفاتيح الكرم ثم اللعنة على أعدائهم ملعونين أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات محمد نعرہ تکبیر ایسے نہیں مل کے یک زمان کے اپنی زبانوں کی پاکیزگی میں اضافہ کریں محبت اور خلوص سے عبادت سمجھ کر خالق کبریہ کا نام لیں بلند آواز سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اپنے مولا کا نام ثواب سمجھ کے لیں بلند آواز سے نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت مل کے باز بلند صلوات حمد و ثنا صلی اللہ رب العزت کی جلائی کے حمد و ثنا ہے
اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ و مطہرہ پر جو لائق درود و سلام ہیں، اور نفرت و لعنت ایسے لوگوں پر جو لائق نفرت و لعنت ہے۔ اللہ نے ہمیں توجہ ہے، مجلس بہت پہلے کی شروع ہے تو میرے حصے کی ابتدا اب سے شروع ہو رہی، تو میں چاہتا ہوں اذہان میری طرف مبذول فرمائیں، اور تاکہ یہ انفرادیت سے نکل کر اجتماعیت میں آ جائے۔ اس وقت آپ یوں سمجھیں کہ میرے چوتھے مولا کے فرمان کے مطابق فرماتے ہیں سانس لینا تمہاری اپنی ضرورت ہے، لیکن میرے نانا جان کے ذکر میں لی ہوئی سانس نہیں رہتی، اللہ کی تسبیح میں بدل جائے۔ اگر رسالت سمجھ میں آ جائے تو پھر پتہ چلتا ہے ولایت کس حقیقت کا نام ہے۔ اگر رسالت سمجھ میں نہ آئے تو پھر اسے ولایت گالی نظر آتی ہے۔ رسالت وہ محور ہے، میرے نبی وہ محور ہیں کہ جن کے وجود کوئی نہیں، ان کے قدم کو بھی اللہ نے محور کائنات بنایا ہے۔ یہی وہ نبی ہیں جن کے لیے واحد ہستی کائنات میں، جن کے لیے قرآن کہتا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ۔ اگر کبھی میرے نبی کے ساتھ مل کر تمہیں چلنے کا موقع مل جائے تو خبردار کسی کا قدم میرے محمد کے قدم سے آگے نہ جائے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اگر کبھی بزم رسالت میں بیٹھ کر تمہیں بولنے کا موقع مل جائے تو خبردار کسی کی آواز میرے محمد کی آواز سے اونچی نہ ہونے پائے۔ وَلَا تَجْهَرُ لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور اگر کبھی میرے نبی کو بلانے کا موقع مل جائے تو خبردار ایسے مت بلانا جیسے اپنے جیسوں کو بلاتے ہو، اس لئے کہ اگر یہ تمہارے جیسا ہوتا تو میں اجازت ضرور دے دیتا۔ قدم آگے نہ بڑھے، آواز بلند نہ ہونے پائے، اپنے جیسا سمجھ کر ندائے مت دینا۔ اگر کسی نے کچھ کر دیا تو پھر ہوگا کیا؟ ان تحبط اعمالکم، تمہاری پڑھی ہوئی نمازیں ہفت کر دوں گا، تمہاری کی ہوئی جہادیں ختم کر دوں گا، تمہاری کی ہوئی جہادیں حج ختم ہو جائیں گی۔ جرم کیا ہے؟ جرم یہ ہے تیرا قدم میرے نبی کے قدم سے آگے بڑھ گیا ہے، جرم یہ ہے تیری آواز میرے نبی کی آواز سے بلند ہو گئی ہے، جرم یہ ہے تو نے اپنے جیسا سمجھ لیا، اپنے جیسوں کی طرح ندا دے دی۔ تمہاری عبادت ہفت، روزے ہفت، حج ہفت، جہاد ہفت، جرم کیا تھا؟ جرم یہ تیرا قدم نبی کے قدم سے آگے بڑھ گیا۔ تو سامعین قرآن نے دو طبقات کھول کر میرے اور آپ کے سامنے رکھ دیے۔ ایک طبقہ وہ تھا جس کا قدم آگے بڑھ جائے، عبادتیں ختم ہو جائیں، اور ایک طبقہ وہ تھا جس کا قدم مہر نبوت پہ آ جاتا۔ آپ سلامت رہیں۔ خوبصورت سامعین میرے سامنے بیٹھے، شیعہ سنی سب مل کر میں اس ہستی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں کہ جس کے پسینے کے قطروں کو بھی اللہ ضائع نہیں کرتا۔
سامعین گرامی، جس کی سانسوں کی اللہ قرآن میں قسم کھا رہا، جس کی زندگی کی قسم، جس کی زلفوں کی قسم، چہرے کی قسم، بات اتنی نہیں، جس کے پیروں سے لگی ہوئی مٹی کی قسم، جس گود میں رہتا ہے اس گود کی قسم۔ ترجمہ سنیں گے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى۔ دشمن منافق بہت سارے تھے جو اس دور میں بھی آج بھی دنیا بھری پڑی، کہتے تھے محبت علی میں نعوذ باللہ رسول بہک گئے۔ جب یہ کہا حاطف غیبی سے واضح، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، وَالنَّجْمٍ نہیں کہا۔ اگر نجمن کہتا تو یہ نکرہ ہوتا، نکرہ ہوتا تو اس میں عمومیت ہوتی، عمومیت ہوتی تو کوئی ستارہ۔ اللہ ان خباستوں کو جانتا تھا، اس نے خباستوں کے دروازے بند کی، اس نے نجمن نہیں کہا، نجم کے اوپر الف لام معرفہ کا داخل کیا، نکرہ سے معرفہ بنایا۔ معرفہ کو خاص کہتے ہیں، یعنی مطلب عام ستارہ میں اذا ہوا کی قید لگا دی۔ کیا مجھے در زہرا پہ جھکے ہوئے اس خاص ستارے کی قسم، قسم کھا کے اللہ جواب قسم کیا دے رہا ہے؟ آواز قدرت آتی ہے، ما ضل صاحبکم وما غوی۔ میں اس جھکے ہوئے خاص ستارے کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرا نبی بہکا نہیں۔ یہاں عام مفسرین نے بھائی تھوڑی سی انتظار کر لیں، انشاءاللہ کوئی مشکل تو یہ بھی آج نہیں ہے، لیکن تھوڑی سی انتظار کریں، کلمات پہ تھوڑی سی، آیت کے مفردات پہ تھوڑا سا غور کر لیں۔ یہاں فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوی۔ ضل، عام مفسرین نے جب اس آیت کا ترجمہ تو ضل اور غوی دونوں کا ترجمہ ایک کیا، بہکا ہوا۔ اگر دونوں کا مطلب ایک تھا، ضل کا بھی اور غوی کا بھی، تو پھر ایک لفظ کافی تھا۔ یہ پہلے ما ضل کہا، پھر وما غوی کہا، یہ الگ الگ کہنا یہ دلیل ہے کہ جو دلالت ضل کی ہے مشیت الہی میں وہ غوی کی نہیں ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ اور اگر دقت کریں تو حق وہی ہے جو قرآن نے بتایا ہے۔ کیسے ہے ضل بھی بہکا ہوا ہے، غوی بھی بہکا ہوا، لیکن ضل اس بہکے ہوئے کو کہتے ہیں جو عقلی طور پر بہک جائے، جس کی عقل میں خرابی آ جائے، جو پاگل ہو جائے، جس پر جنون طاری ہو جائے، اس کے لیے ضل یضل ضلال کا مادہ استعمال ہوتا ہے۔ اور جس کے عمل میں خرابی آ جائے، یعنی عملاً فاسق و فاجر ہو جائے، عمل میں عملی طور پر بہک جائے، اس کے لیے غوی یغوی کا مادہ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ نے تو کمال کر دی، نبی کی عصمت کے دونوں مراحل، مرحلہ ثبوت اور مرحلہ اثبات، دونوں ہی بیان کر دیے۔ آواز قدرت آتی ہے، ما ضل، ضل سے پہلے بھی مائے نافیہ لگائی ہے، غوی سے پہلے بھی مائے نافیہ لگائی، اور اس سے پہلے قسم کھا کے اللہ نے ضمانت دے دی، اس جھکے ہوئے خاص ستارے کی قسم کھا کے میں ضمانت دیتا ہوں میرے نبی کی نہ عقل میں کبھی خرابی آئی، نہ عمل میں کبھی خرابی آئی۔ نہ اس کی عقل میں کبھی خرابی، نہ عمل میں کبھی خرابی۔ اگلی آیت میں حد کر دی، میں اسی آیت میں سے ایک لفظ آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ ما ینطق عن الہوی، یہ تو نطق بھی نہیں کرتا، ان هو الا وحی یوحی، وہ تو جو بھی ہوتا ہے وہ تو وہی ہوتی ہے۔ اب کبھی کبھی ایسے ہوتا تھا کہ وحی پہلے آتی تھی، نطق بعد میں کرتے تھے، اور کبھی ایسے ہوتا تھا نطق پہلے ہوتا تھا وحی بعد میں آتی۔ میرے سامعین، عام مفسرین نے جب اس کا بھی ترجمہ کیا تو یہاں بھی اس کو
صحیح جامع ترجمہ نہیں ہو سکا کہ میرا نبی بولتے نہیں ہیں جب تک میری وحی نہ آ جائے۔ آیا نطق صرف بولنے کو کہتے ہیں؟ انسان کی تعریف جب علم منطق میں کی جاتی ہے، بس لفظ نطق ہی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو نطق ہوتا کیا ہے؟ آیا صرف بولنا ہے؟ توجہ ہے؟ تو سامن انسان کی جب تعریف علم منطق میں کی جاتی ہے تو اس کے لیے لایا جاتا ہے ایک جنس اور ایک فصل۔ الانسان حیوان ناطق، انسان وہ حیوان ہے کہ جو نطق کرتا ہے۔ این ممکن ہے بول سکے ہی نہ پر پھر بھی ناطق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نطق کیا ہے؟ میرے سامنے گرامی اس کو آپ نے سمجھنا ہے بھئی، تھوڑا سا میرا ساتھ ابتدائی مرحلہ۔ نطق دو طرز کا ہوتا ہے، ایک نطق لغوی ہے، ایک نطق منطقی ہے۔ نطق لغوی اور ہے، گھبرا تو نہیں گیا؟ ایک میں کو وزیرستان میں تو نہیں نہ بیٹھا، انشاءاللہ میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ سلوہ، ایک نطق منطقی ہے، بالکل انشاءاللہ تمہیدی پر سے گزرنے لگے ہیں آپ، لیکن اس کو ذرا سمجھ لیں۔ ایک نطق لغوی ہے، نطق لغوی اور ہے، نطق منطقی اور ہے۔ نطق لغوی یہاں سے ہم شروع کرنے لگے۔ نطق لغوی ہوتا کیا ہے؟ حضرت آیت اللہ حسن مصطفی تشیع کا ناز، تشیع کا فخر، التحقیق فی کلمات القرآن، جلد نمبر 12 طبع بیروت، حضرت آیت اللہ محمد وائزادہ الخراسانی المعجم فی فقہ لغت القرآن و سر بلاغت، اس کے اندر نطق کی تعریف لکھتے ہیں کہ نطق کیا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں نطق لغوی، ابھی نطق لغوی جو علم لغت میں، اس نطق کی تعریف کے پہلے اس کو سمجھیں تو پھر پتہ چلے گا نطق منطقی کیا ہے، اور اس تک پہنچ پائے تو پھر انشاءاللہ وہ بھی آپ کی خدمت میں۔ لیکن پہلے نطق لغوی فرماتے ہیں، نطق لغوی بولنے کو نہیں کہتے، اظہار لما فی الباطن بے صوت بے قول او بے حال، اپنی باطنی کیفیت کا اظہار چاہے بول کر کیا جائے، چاہے ماتھے پہ بل ڈال کر کیا جائے، چاہے رخ پھیر کر کیا جائے، چاہے آنکھ کے اشارے سے کیا جائے، چاہے کسی کو اٹھا کر کیا جائے، چاہے کسی کو دکھا کر کیا جائے، کسی انداز میں بھی باطنی کیفیت کا اظہار، جو بھی باطنی کیفیت ہے، اس باطنی کیفیت کے اظہار کو قرآن کی نگاہ میں نطق کہا جاتا ہے۔ یہ معنی لغوی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب میں اس کو تھوڑا سا کھولنے لگا ہوں۔ سامعین تو یہاں بولنے تک محدود نہیں ہے، بلکہ باطنی کیفیت ضروری نہیں کہ زبان کی جنبش کے ساتھ اس کو حرکت دی جائے زبان کو اور پھر باطنی کیفیت کا اظہار نہیں۔ آپ رخ پھیر لیں تو باطنی کیفیت، ماتھے پہ بل ڈال لیں، کبھی باطنی کیفیت کے ساتھ چہرے پر مسکراہٹ کے ذریعے سے، یہ بھی باطنی کیفیت کا اظہار۔ تو قرآن عربی لغت میں اسی کو نطق کہتے ہیں۔ آج اپنے مولا کی بارگاہ میں، چونکہ سرکار رسالت امام کا بھی شب شہادت ہے، امام حسن مجتبیٰ کی شب شہادت ہے، تو جہاں سرکار رسالت امام کا ذکر کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ رسالت سمجھنے آئے نا پھر پتہ چلے گا امامت کس منصب کا نام ہے، ورنہ بندے ووٹ مانگ کے ولی بننے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، لیکن جو ووٹوں سے بنے کوئی اور ہوتا، ولی اللہ نہیں ہوتا۔ ولایت ہوتی کیا ہے؟ اوصاف نبوت کے توارث کو ولایت کہتے ہیں۔ پیچھے رہ گئے۔ اوصاف نبوت کے توارث کو ولایت
آیت کہتے ہیں، دوسرے لفظوں میں قرآن کی آیت کا ترجمہ اگر یا مفہوم بیان کیا جائے، ترجمہ نہیں مفہوم، تو یہ کہہ سکتے ہیں نبوت کے کمال کو ولایت کہتے ہیں۔ بات پہنچ رہی ہے میرے سامنے تک؟ میرے سامنے گرامی، نطق لغوی باطنی کیفیت کا اظہار جس انداز میں بھی کیا جائے۔ اب روایات یہ ہیں کہ ایک بندہ آیا میرے آقا کے پاس، اس نے گفتگو اس طرح اس انداز میں شروع کر دی کہ میرے نبی کو اس کے انداز سے اذیت ہونا شروع ہوئی۔ اب یہ میرے نبی ہے نا، کوئی ملا تو نہیں ہے کہ لہجہ پسند نہ آئے تو دھکے دے کے باہر نکلوا دے۔ میرے نبی نے کیا کیا؟ اپنا رخ ادھر تھا، ادھر پھیر لیا۔ بندہ بڑا شاطر ہے، وہ ادھر سے چلا ادھر آ گیا، اس نے ادھر کھڑے ہو گیا، پھر اسی لہجے میں گفتگو آگے بڑھائی۔ میرے نبی نے ادھر سے رخ پھیر کے ادھر کر لیا، وہ ادھر سے چلا ادھر آ گیا۔ اب سامنے گرامی، یہ باطنی کیفیت ناگوار گزرنا کسی چیز کا، کسی لہجے کا، یہ ایک باطنی کیفیت ہے۔ اس باطنی کیفیت کا اظہار میرے نبی رخ کبھی ادھر پھیر کے کرتے ہیں، کبھی ادھر پھیر کے کرتے ہیں۔ اسی کو قرآن کی نگاہ میں نطق کہتے ہیں، اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں ما ینطق عن الہوی، میرا حبیب تیرا رخ ادھر پھر جائے تو بھی تیرا نطق ہے، ادھر پھر جائے تو بھی تیرا نطق ہے، اور تیرا نطق میری وحی کتاب ہے۔ میرا حبیب تیرا رخ ادھر، چونکہ باطنی کیفیت کا اظہار۔ اچھا پھر بعد روایات ملتا ہے کہ میرے آقا جب کسی پر کبھی غم زدہ ہوتے تھے، پریشان مغموم، تو مولا کسی کو کچھ نہیں کہتے تھے، خاموش ہو کر دایاں ہاتھ اٹھا کے ایسے چپ کر کے خاموش ہو کے بیٹھ جاتے۔ یہ ہاتھ ادھر رکھنا، خاموشی اختیار کرنا، صحابہ کرام سمجھ جاتے تھے رسول اللہ کو وہ غم لاحق ہو چکا ہے۔ یہ غم زدہ ہونا، یہ مغلوب ہونا پھر ایک باطنی کیفیت ہے۔ اس باطنی کیفیت کا اظہار میرے نبی غصے سے نہیں کرتے تھے، دایاں ہاتھ یہاں پہ رکھ کے کرتے تھے۔ تو باطنی کیفیت کا اظہار کسی بھی انداز میں کیا جائے، اسی کو نطق کہتے ہیں۔ نبی دایاں ہاتھ رکھ کے نطق کرتے تھے، آواز قدرت دی وما ینطق عن الہوی، اس غم کا اظہار ہاتھ ادھر رکھ کے تو کرتا ہے، یہ بھی تیرا نطق ہے، تیرا نطق میری وحی کتاب ہے۔ آگے بڑھے، آگے بڑھے۔ اب بولنا اس کا ایک مصداق ہے، نطق بولنے تک محدود نہیں ہے، اس کی مختلف کیفیات ہے۔ میرے نبی اب بولتے ہیں، بھائی بالکل آپ میرا ساتھ دیں، کوئی مشکل مرحلہ اب نہیں ہے، لیکن بالکل تھوڑا سا ساتھ آپ کو دینا ہوگا میرے سامنے گرامی۔ میرے نبی بولتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ ایک مرتبہ زبان کو حرکت دی تو کچھ اور نہیں بنا، قرآن کی آیت بن گئی۔ پھر زبان کو حرکت، حدیث قدسی بن گئی۔ تین طرز کی کلام میرے نبی کی زبان کی جنبش کے نتیجے میں بنتی ہے۔ ایک مرتبہ بولے، آیت قرآن بنی، پھر زبان کو حرکت دی، حدیث قدسی بنی، پھر زبان کو جنبش دی، حدیث بن گئی۔ چوتھی قسم ہی کوئی نہیں ہے، چیلنج ہے میرا، چوتھی قسم ہی کوئی نہیں بتا سکتا۔ میرے نبی کی زبان حرکت میں آتی تھی تو تین طرز کی کلام بنتی تھی۔ ایک دفعہ بولتے تھے تو آیت قرآن بن جاتی تھی، پھر بولتے تھے حدیث قدسی بن جاتی تھی، پھر بولتے تھے حدیث بن جاتی تھی۔ تو میرے سامنے گرامی، جو نبی کی زبان سے نکل جائے یا قرآن بنتا ہے یا حدیث قدسی بنتی ہے یا حدیث بنتی ہے، جو پیچھے رہ گئے ان کو بھی دعوت دے رہا ہوں میرے ساتھ ملنے کی۔ اس جملے پہ میرا ساتھ دینے کی کوشش کریں۔ جو نبی کی زبان سے نکلتا تھا یا قرآن بنتا
بنتا تھا یا حدیث بنتی تھی، اور جو نبی کی زبان کو چوس لیتا تھا یا حسن بنتا تھا یا حسین۔ اس لیے جو زبان سے نکلے وہ قرآن صامت ہے، جو زبان کو چوسے وہ قرآن ناطق ہے۔ میرے سامنے گرامی، یہ نبی کی زبان کی تعزیر ہے۔ روایات یہ ہیں، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین جب نولا اپنے وقت پہ دنیا میں تشریف فرما ہوئے تو میرے آقا نبی اکرم کیا کرتے ہیں، امام حسین کے پاس آتے اپنا یہ انگوٹھا امام حسین کے دہن میں امام حسین چوستے تو اس سے کبھی دودھ جاری ہوتا، کبھی شہد جاری ہوتا، بلکہ روایات میں 12 قسم کے چشمے اس انگوٹھے سے جاری ہوتے۔ اچھا جب چشمے جاری ہوتے نا دودھ اور شہد کے، تو اس وقت ہوتا کیا، امام حسین بڑی تیزی کرتے اپنے نانا جان کا انگوٹھا چوسنے، وہ دودھ لینے میں وہ شخص بہت تیزی کرتے۔ ابھی چند لمحے ہوئے میرے مولا نے اپنا انگوٹھا امام حسین کے تحت بڑی تیزی کی، جب تیزی کرنے لگتے میرے نبی انگوٹھا میرے مولا کے دہن میں رکھتے، نیچے جو کہ حسین کی پیشانی چومتے اور ایک جملہ فرماتے، میرا لال آہستہ سے ٹھہر کے اتنی جلدی کاہے کی، تیرے لیے ہی اللہ نے بنایا۔ سامنے کرام، دنیا میں کسی کے پاس کوئی ایک ایسا ہے جس نے نبی کی زبان چوسی ہو تو لیا، اگر کسی کے پاس ایک نہیں تو میرے پاس تو علی بھی ہے، میرے پاس تو حسن بھی ہے، میرے پاس تو حسین۔ میرے سامنے گرامی، یہ نطق لغوی ہے، نطق لغوی باطنی کیفیت کا اظہار جس انداز میں بھی کیا جائے، یہ نطق لغوی۔ اب نبی زبان کو جنبش دیتے ہیں تو جنبش کے نتیجے میں، حرکت کے نتیجے میں 3 قسم کی کلام میں عرض کر چکا، قرآن کی آیت، حدیث قدسی یا پھر حدیث۔ اور میرے سامنے گرامی، یہ نبی کی زبان کی حرکت کی تاثیر ہے۔ قرآن اترا ہے قلب رسالت پر۔ اچھا یہ قانون کلی ہے کیا کہ جب بھی کوئی چیز ذہن میں آتی ہے تو مفہوم بن کے آتی ہے، معنی بن کے آتی ہے، جب وہ مفہوم زبان پر آتا ہے تو وہی لفظوں میں بدل۔ قرآن اترا ہے قلب رسالت پر، اب حکم الہی سے نبی بولتے گئے، لفظ بنتے گئے۔ آگے بڑھیں تھوڑا سا، ایک نطق منطقی ہے۔ نطق منطقی یہاں پھر تھوڑا سا رکنا پڑے گا۔ نطق منطقی بولنے کو نہیں کہتے، نطق منطقی باطنی کیفیت کے اظہار کو نہیں کہتے، نطق منطقی عقل کو کہتے ہیں۔ علم منطق کا نام بھی منطق اس لیے چونکہ مفاہیم عقلیہ سے یہ علم باز کرتا ہے، علوم عقلیہ میں سے ہے۔ اب جس میں عقلی نہیں انہیں کی کرنا وہ تو کر چکا نا جو اس نے کرنا تھا، اس کو ولایت گالی لگتی ہے۔ نطق منطقی عقل کو کہتے ہیں، بولنا نہیں، باطنی کیفیت کا اظہار نہیں۔ سامعین پر اس کو واضح کرنے سے پہلے ایک جملہ ہو، اللہ نے اگر آیت میں نطق منطقی مراد ہے تو مطلب یہ بنے گا جو بھی بیان کرنے جا رہا ہوں، اگر نطق لغوی مراد ہے تو یہ بنے گا جو بیان کر چکا ہوں، لیکن اللہ نے ملا کی خباثت بھی یہاں واضح کر کے رکھ دی۔ کیسے؟ ملا کہتا 40 سال کے بعد پھر جا کر ان کا نطق اللہ کی وحی کے تابع ہوا۔
آیت میں اللہ نے اطلاق رکھا ہے، نہ جگہ کی قید لگائی ہے، نہ زمانے کی قید لگائی ہے۔ یہ نہیں کہ میرا حبیب آپ 40 سال کی ہوئے تو پھر آپ کا نطق میری وحی کتابیں ہے، آپ 50 سال کی ہوئے تو پھر آپ کا نطق میری وحی کتابیں ہے، بلکہ اللہ نے آیت مجیدہ کے اندر اطلاق رکھا ہے، اور اطلاق رکھ کر یہ زبان اب دے دی۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، میرا بھائی تو زندگی کے جس حصے میں ہے، تو جس جگہ پہ ہے، تو جو بھی نطق کرے گا میری وحی کتابیں ہوگا۔ یعنی آپ پھر ماننا پڑے گا قرآن کی آیت کی روح سے 40 سال کے بعد جو جبرائیل سے آپریشن کروا کے بنتا ہے وہ ملا تو ہو سکتا ہے، محمد نہیں ہو سکتا۔ پھر سارے میرے سامنے پھر ماننا پڑے گا جب نہ زمانے کی قید ہے نہ جگہ کی قید ہے کہ آپ 35 سال کے ہوئے یا آپ 40 سال کے ہوئے، پھر آپ کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی، پھر جا کر آپ بولنے گے تو آپ کا نطق ہماری وحی کتابیں ہوا۔ آیت میں اللہ نے اطلاق رکھا ہے، کوئی تکجید بیان نہیں کی، نہ جگہ کی بیان کی ہے، نہ زمانے کی نہ وقت کی کوئی قید لگائی ہے، آیت میں اطلاق رکھا ہے۔ اور اگر آیت نے اطلاق رکھا ہے تو پھر ماننا پڑے گا میرے نبی اگر اپنے بچپن میں اپنے چچا کی گود میں بیٹھ کر چچا کو چچا کہتے ہیں تو یہ بھی میرے نبی کا نطق ہے۔ نطق منطقی پھر باطنی کیفیت کے اظہار کو نہیں کہتے، نطق منطقی عقل کو کہتے ہیں۔ منطق کو منطق بھی اس لیے علم منطق حوزوی علوم میں سے ایک اہم ترین اصول الفقہ اس وقت تک نہیں پڑھائی جاتی جب تک منطق نہ پڑھ لی جائے، کہ منطق آپ کو علوم مفاہیم عقلیہ سے آشنا کراتے ہیں، چونکہ مفاہیم عقلیہ سے یہ علم باز کرتا ہے، فلسفہ بھی علوم عقلیہ میں سے ہے۔ اور جس میں عقلی نہیں ہے اس کو منطق سے کیا تعلق ہے، جس کا منطق سے تعلق نہیں اس کا اصول الفقہ سے تعلق کیا ہے، جس کا اصول الفقہ سے نہیں ہے نہ کلام کی سمجھ آتی ہے نہ فقہ کی سمجھ آتی ہے، وہ بندہ اگر فتوے دینا شروع کر دے تو پھر ابو لہب کو رضی اللہ کہے گا، علی پر نعوذ باللہ کچھ اور کہنا شروع کر دے گا۔ میرے سامعین ذرا غور کریں، دنیا میں میرٹ معیار کیا رہ گیا فتویٰ دینے کا کہ فلاں 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 ایسے ایسے ہی، لیکن اس کے مد مقابل اگر علی کی ولایت کا تذکرہ اگر اذان میں کر دیتے ہیں تو یہ گالی بن جاتے ہیں۔ بڑے بڑے بہت ماشاءاللہ زبردست قسم کے جن کا فتویٰ چلتا ہے وہ بھی اسی ڈگر پہ چڑے ہوئے ہیں۔ اور جو ایک دو مولانا صاحب نے طاہر اشرفی اور باقی نے کہا کہ بھئی جو اس کو دہشت گردی کہتا ہے وہ تو خود بڑا دہشت گرد ہے، یہ تو 1400 سال سے شروع آ رہا ہے، تشیعوں کا یہ اپنا عقیدہ ہے، ہمارا اپنا۔ اس نے 2 عقائد بیان کیا، اب اس کی جان بیچارے کے نہیں چھوٹ رہے۔ لیکن میرے سامنے گرامی اب یہاں پر یہی کچھ ہوگا، حالانکہ اگر ولایت کو صحیح سمجھ لائے تو ولایت کہتے ہی بلا فصل کو ہے۔ گالی کیا ہے؟ ایسی دو چیزیں جو آپس میں ایسے ملی ہوں کہ جو بھی ان کا غیر ہے ان کے درمیان میں آ ہی نہ سکے، ان کا ملے رہنا عربی میں اسی کو ولایت کہا جاتا۔ یہی بلا فصل ہے بھیا، اب ظاہر ہے اس کو تھوڑا سا آگے بڑھے۔ نطق منطقی کس کو کہتے ہیں؟
نطق منطقی باطنی کیفیت کے اظہار کو نہیں کہتے، نطق منطقی عقل کو کہتے ہیں۔ اب عقل اگر نطق منطقی عقل ہے تو پھر آیت کا ترجمہ یہ بنے گا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا حبیب تو اس وقت تک فکر بھی نہیں کرتا جب تک میری وحی نہ آ جائے۔ یعنی میرا حبیب تیری تو فکر پر بھی، تیری عقل پر بھی میری وحی کی مہریں لگی ہوئی ہیں۔ یعنی جس نے تیری عقل میں خرابی نکالی اس نے تیری عقل میں نہیں، میری وحی میں خرابی نکالی۔ اگر نطق منطقی ہے، اگر نطق منطقی آیت میں مراد ہے تو پھر آیت کا ترجمہ یہ ہے میرا حبیب آپ تو اس وقت سوچتے بھی، یعنی آپ کی تو سوچ فکر اور عقل پہ بھی میری وحی کی مہریں لگی ہوئی ہے۔ اور آیت میں پھر کوئی شکایت نہیں لگائی کہ آپ جتنے سال کے ہوں گے پھر جو سوچیں گے پھر ہماری وحی کے تابع نہیں۔ آیت کے اندر اطلاق رکھا ہے اللہ نے، اطلاق رکھ کر اللہ نے عقل رسول کی عصمت کی سلامتی کی ضمانت دی ہے۔ فرماتے وَمَا يَنطِقُ میرا حبیب تو ماں کے شکم میں تھا، وہاں بھی جو تو سوچتا تھا وہ بھی میری وحی کے تابع تھا۔ تو بستر بیماری پہ تھا، تو نے جو بھی وہاں پہ سوچا وہ تیرا نطق ہے۔ اس سوچ کے تحت تو نے کچھ تقاضا کیا کاغذ قلم کا، یہ تیرا نطق ہے اور تیرا نطق میری وحی کے تابع ہے۔ اب آگے بڑھ جائیں سامعین گرامی، میرے چوتھے مولا فرماتے ہیں میرے نبی کی عقل مضبوط کتنی ہے۔ میرے چوتھے مولا فرماتے ہیں اگر قرآن کی ایک آیت دی اپنے وجود عینی اور وجود اصلی کے ساتھ اور عرش معلیٰ پہ بھی اترتی تو عرش معلیٰ کا وجود بھی پگھل جاتا، آسمان سابع پہ اترتی تو آسمان سابع کا وجود ختم ہو جاتا، آسمان دنیا پہ اترتی تو آسمان دنیا کا وجود بھی ختم ہو جاتا۔ قرآن کی ایک آیت اپنے وجود اصلی اور وجود عینی کے ساتھ اترتی تو نہ عرش معلیٰ کا وجود بچتا، نہ آسمان سابع بچتا، نہ آسمان رابع کا وجود رہتا، نہ آسمان دنیا کا وجود رہتا۔ اور ہم چونکہ حس پرست ہیں، جلدی مان جاتے ہیں جس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پہاڑ چونکہ قوت اور طاقت کے علامت نے قرآن نے بہت ساری آیات قرآن پہاڑوں کے متعلق، جبل اور جبال کے متعلق آئی ہے۔ قرآن نے ان کو زمین کی میہیں کہا ہے، انہیں زمین کی میہیں اس لیے کہ یہ زمین کو زلزلوں سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ سامعین گرامی تو قرآن خود کہتا ہے اگر اس قرآن کو ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ بھی خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو پھر عقل سے کام لینا چاہیے۔ اس ملا کو جو کہتا ہے کہ نبی کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا، جبریل نے پکڑ کے دبایا، جادوگر نے جادو کیا تو سمجھ نہیں آتی تھی 2 رکعت پڑھی ہے یا 4 رکعت۔ ارے یہ کوئی ملا ہے جس کو سمجھ نہ آئے؟ ذرا عقل رسول کی طاقت کا اندازہ تو کر۔ جو قرآن عرش معلیٰ پہ اترے، عرش معلیٰ کا وجود ختم ہو جاتا ہے، آسمان سابع پہ آئے، آسمان سامنے کا وجود ختم ہو جاتا ہے، آسمان دنیا پہ اترے، آسمان دنیا کا وجود ختم ہو جاتا ہے، پہاڑوں پہ اترے، پہاڑوں کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ وہ پورا قرآن قلب رسالت پہ آ رہا ہے، روح رسالت پہ آ رہا ہے، عقل رسالت پہ آ رہا ہے۔ اور نبی آگے سے کہنے رب زدنی علم بارے اور اضافہ فرما۔ تھوڑا سا ٹائم ہے، میں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ گفتگو نتیجہ خیز ہو جائے گی۔ جس نبی کی عقل طاقت میں عرش معلیٰ سے زیادہ مضبوط ہو، جس نبی کی عقل قوت میں آسمانوں سے زیادہ مضبوط ہو، جس نبی کی عقل قوت اور طاقت میں پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہو، اس نبی کی عقل پہ بخار اثر نہیں کر سکتا۔ رسالت کو سمجھے، اگر اسی معیار کی عقل کسی اور میں ہے تو اسی کو ولایت کہتے ہیں۔ بکھر کے اور تھک کے نعرہ لگانا ہے تو نہ لگائیں۔
آپ سلامت ہیں۔ ولایت کس کو کہتے ہیں؟ ایسی دو چیزیں جو آپس میں ایسے ملی ہوں کہ جو بھی ان کا غیر ہے ان کے درمیان میں آ ہی نہ سکے، اور ان کا مل جانا پھر دلیل ہے کہ یہ ملا اس لیے ہے کہ جو خصوصیات ادھر تھی وہی خصوصیات ادھر تھی۔ جیسی طہارت وجود مصطفیٰ میں تھی ویسی طہارت وجود مرتضیٰ میں تھی۔ اگر ایک قرآن کی طرح پاک ہو اور ایک کبھی پاک ہو کبھی ناپاک ہو تو فلن تو یہ مل نہیں سکیں گے، اور مل بھی جائے تو یہ اتحاد برقرار نہیں رہ سکے گا۔ ان کا ہمیشہ ملے رہنا اور کبھی جدا نہ ہونا یہ دلیل ہے کہ اسی کا نام اللہ نے ولایت رکھا۔ جیسی طہارت ادھر ویسی طہارت ادھر، جیسی عقل ادھر ویسی عقل ادھر۔ یہ کسی اور کے لیے اگر کہا ہو میرے آقا نے میرے نبی نے تو مجھے دکھا دے، میں ابھی تسلیم کرتا ہوں۔ اگر کسی اور کے لیے نہیں، صرف میرے ہی مولا کے لیے کہا یا علی عقل کا عقلی روح کا روحی، تیری روح مجھ محمد کی روح ہے، تیری عقل مجھ محمد کی عقل ہے، تیرا خون مجھ محمد کا خون ہے، تیری جان مجھ محمد کی جان۔ جو تیری جان کا دشمن ہے وہ مجھ محمد کی جان کا دشمن۔ عقل رسالت۔ آج تھوڑا سا آگے بڑھے سامعین، یہ عقل رسول امیر المومنین حضرت علامہ ابھی پچھلے سال ہی ان کا انتقال ہوا، حضرت علامہ سید جعفر مرتضیٰ عاملی، بہت بڑا نام ہے، پہاڑ سے بڑا نام ہے میرے سامعین گرامی۔ انہوں نے الصحیح من سیرت النبی الاعظم 35 جلدوں پہ لکھے۔ جو صحیح تھا وہی لکھا، جو غلط تھا اڑا کے رکھ دیا دلائل کے ذریعے۔ 35 جلدوں پر میرے نبی کی صحیح سیرت لکھی اور ثابت کر کے جتنے شبہات تھے ان کو رد کیا۔ اس کی جلد نمبر 33 کے اندر یہ حدیث لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ عام حدیث جو بھی بیان کرنے جا رہے ہیں، یہ عام حدیث نہیں، یہ حدیث متواتر ہے۔ کون سی؟ علی مولا فرماتے حدیث یہ ہے کہ علی مولا فرماتے ہیں میں نے اپنے آقا مولا کو غسل دے دیا، کفن پہنا دیا، اب میں نے سوچا کہ میرے نبی میرے مولا مجھے چھوڑ کر دنیا سے جانے لگے ہیں، لذا میں نیچے جھکوں اور اپنے مولا کی پیشانی کو آخری دفعہ چوم لوں۔ علی مولا کہتے ابھی میں جھکا نہیں تھا، میں نے صرف سوچا تھا جو جس کی روح قبض ہو چکی ہے، ظاہر موت واقع ہو چکی ہے، اس نبی نے دایاں ہاتھ اپنے کفن سے باہر نکالا، کفن سے نکال کر میرے سر پہ رکھا، میرے سر کو کھینچا، میرے کان کو اپنے دہن سے لگایا، دہن سے لگانے کے بعد میرے نبی نے کیا کیا فَأَخْبَرَنِي بِمَا كَانَ وَبِمَا يَكُونُ وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ کائنات عالم نے شروع سے لے کر اب تک جو کچھ ہو چکا تھا وہ بھی مجھے بتا دیا، جو ہو رہا تھا وہ بھی مجھے بتانا شروع کر دیا، جو قیامت تک ہونے والا تھا وہ بھی مجھے بتا دیا۔ تو اللہ سمجھا کچھ حیا کر، جس محمد کی عقل پر موت اثر نہ کر سکے بخار اثر کر سکے۔ کسی اور میں اگر ایسی عقل ہے تو سمجھ لینا وہیں پہ ولایت ہے، اور اگر ایسی نہیں تو پھر معاف کرنا، نااہل کو ہم نے کربلا میں بھی نہیں مانا۔ اگر ایسی عقل کسی اور میں، امیر المومنین کے سر میں، ہمارے سر میں چوٹ لگ جائے نا تو پاگل ہو جائے، بولنے کی طاقت ختم ہو جائے، سوچنے کی طاقت ختم۔ میں ابھی مصاحب نہیں پڑھ رہا، 15 منٹ ہیں میرے پاس، اس کو تھوڑا سا نتیجہ خیز ہو جائے، چونکہ مصاحب سے پہلے ایک حصہ بہت ضروری ہے جو آپ تک پہنچا ہے۔ میرے سامنے ون ویلنگ کرتے ہیں بچے، گر جاتے ہیں، سر میں چوٹ لگی، 2 سال تک بول ہی نہیں سکے، بخار تیز ہو گیا، اول پھول کہنا شروع کر دی۔ غور تو کر، 19 رمضان کی فجر کو میں نے کہا اگر ایسی ہی عقل ہے جیسی ادھر تھی
تو وہاں ولایت ہوگی. اگر ویسی ہے ہی نہیں تو انہوں میں کسی حکیم صاحب نے دسیا اینو اپنا ولی تے امام من لے. اے کیفیت میرے نال بھی ہو جاندی ہے کہ میرے سارے چوٹ لگے تے میں بھی پاگل ہو جاؤں تے مولوی صاحب دے چ لگے وہ بھی پاگل تے اینو میں ولی مننا. ارے بھیا ولایت ایسی دو چیزیں جو آپس میں ایسے ملی ہوں جو پھر کبھی جدا نہ ہو سکیں تو ملیں گی تب اور ملی رہیں گی تب جو خصوصیات ایک جیسی ہوں گی. جیسی خصوصیات ادھر ہیں ویسی خصوصیات ادھر ہوں گی. اگر ایک جیسی ہوں گی تو پھر جا کر ورنہ ایسے نہیں ہے. تو سامعین گرامی ہمارے سر میں چوٹ لگ جائے بخار تیز ہوں گے ملک الموت آ جائے تو ہم اول فول کہنا شروع کرتے یا بولنے کی طاقت سوچنے کی طاقت ختم ہو جائے. 19 کی فجر کو علی مولا نے سر سجدے میں رکھا. زہر میں بجھی ہوئی تلوار علی مولا کے سر میں لگی. وہ ہڈی کو کاٹ کر دماغ میں اتر گئی. زہر پورے بدن میں سلایت کر گیا. لیکن 19 کی فجر سے لے کر 21 کی ظہرین تک علی مولا جتنی دیر بھی رہے اس دنیا میں یا قرآن پڑھ رہے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہیں. تیرے سر میں جس کے سر میں چوٹ لگ جائے اور پاگل ہو جائے اس کو ولی ماننا نہ عقل اس لیول کی ہو اس سطح کی ہو. اگر ویسی ہے تو ہے ولایت ہے. اگر ویسی نہیں ہے تو پھر رحمت اللہ تو ہو سکتا کچھ اور بھی ہو سکتا علیہ السلام نہیں ہو سکتا میرے سامنے. اور اس سے بڑے تو کربلا میں امام حسین علیہ السلام میرے مولا 1950 سے زائد زخم ناف سے سینے تک 13 ضربوں سے سر جدا ہونٹ زخمی رخسار زخمی آنکھیں زخمی پیشانی پھٹی ہوئی گردن کی رگوں سے خون ٹپک رہا. میرا حسین 13 مرتبہ نیزے پہ چڑھ کے بدن ساتھ کوئی نہیں پھر بھی قرآن پڑھ. جس کی عقل پہ میرے حسین آقا نے بڑے مسائل حل کر دی. دنیا والوں جس مصطفیٰ کی زبان کو چوس کر پلنے والے حسین کی عقل پہ نہ برچھیاں اثر کر سکتی ہیں نہ تلواریں اثر کر سکتی ہیں نہ نیزیں اثر کر سکتے ہیں نہ موت اثر کر سکتی ہے. تو اس محمد کی عقل پہ بخار اثر کیسے کر سکتا ہے؟ بھئی تو سب کچھ کہے تو پھر بھی عاشق ہے. اگر یہ عشق ہے تو توہین کیا ہوتی؟ رسول اللہ پر ہزیان کی تہمتیں اور تو پھر بھی عاشقی. بس میرے سامنے اپنے وقت کے امام کی نصرت کریں. حجت خدا کی سپاہ میں جانے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں. روایات یہ ہیں کہ ظہور سے پہلے ہمارے بیٹے کی روب کے ساتھ مدد کی جائے. یہ 40 کا اجتماع اس سے دنیا مرعوب ہو گئی. اب اس اجتماع کو توڑنے کی کوشش ہے لیکن وہ توڑ رہے ہیں یہ پھیلتا جا رہا ہے. پورے پاکستان میں 40 کے دن اتنا بڑا اجتماع مولوی منتیں کر کر کے پیسے دے دے کے کرائے کے مزدور لا کے بھی اتنے نہیں لا سکتے جتنے یہ قوم پیدل خود حسین کے ماتم کے لیے نکلتی. یہ عشق کا سفر ہے بھائی. یہ حسینی ہے. ان کی سمجھ میں رسالت آ چکی ہے اس لیے یہ علی اور حسن حسین کے علاوہ کسی کو مانتے نہیں ہیں. اگر منوانا ہے تو اس سطح کی عقل لے کر آؤ. اگر ویسی ہے تو ابھی تسلیم کرتے ہیں. اگر ویسی نہیں تو پھر جناب غصہ نہ کریں ناراض نہ ہوں. جبر کو ہم نے کبھی نہ پہلے مانا ہے. عباسی مٹ گئے اموی مٹ گئے وہ کوشش کرتے رہے علی مٹ جائے لیکن مٹانے والوں میں کسی کی قبر کا نشان نظر نہیں آ رہا. علی کل بھی علی تھا
تو آج بھی علی ہے۔ حجت خدا کی سپاہ میں جانے کے لیے تیاری کریں۔ امام کی سپاہ میں آپ کے علاقے میں مختلف جگہوں پر حاضر ہو رہا ہوں، اور چند شرطیں جو میں پیش کر رہا ہوں امام کی سپاہ میں جانے کے لیے، چند شرطیں، 10 شرطیں۔ سپاہ بھائی کوئی لمبی گفتگو نہیں ہے، 6-7 منٹ ہے، میں اسی میں گفتگو سمیٹ دوں گا، چونکہ ظاہر ہے کافی دیر سے آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ تو حجت خدا کی نچلی سپاہ 313 میں نہیں، اس میں جانے کے لیے شرطیں سخت ہیں۔ نچلی سپاہ میں آنے کے لیے 10 شرطیں ہیں۔ ان 10 شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے، وہ بندہ کوالیفائی کرے گا اگر اس کو حدود الہیہ کا، بھائی توجہ کان میری طرف رکھیں، اگر اس کو حدود الہیہ کا نفاذ کرنا پڑے تو فقہ آل محمد اس کے نفاذ کو تسلیم کریں، اسے نفاذ سے روکیں دیں۔ میں اس کو واضح کر دیتا، یہ فقہ کا مسلم اصول ہے۔ حدود کہتے ہیں، حدود الہیہ قرآن میں بیان، وہ سزائیں جو مختلف جرائم کے نتیجے میں خدا نے متعین کر دی، جس سزا کی مقدار اور کیفیت خدا نے بتا دی، یہ جرم کرو گے تو اتنے کوڑے، یہ جرم کرو گے، کیوں کم کر دی آواز، یہ جرم کرو گے تو اتنے کوڑے لگیں گے، یہ جرم کرو گے تو آنکھ کے بدلے آنکھ، یہ سارا قتل کے بدلے یہ حدود کہ جن کی سزا کی کیفیت اور ان کی مقدار، اس کا تعین خدا نے کر کے دیا۔ لیکن جن سزاؤں کی کوئی حاکم شر کے اوپر، شریعت کا جو حاکم، جو بھی ولی نبی، اس طرح ان پر چھوڑ دیا، اس کو تعزیر کہتے ہیں۔ تعزیرات یہ سزائیں وہ کم بھی کر سکتے ہیں، ان کا اختیار ہوتا ہے حاکم شہر کا، خدا کی طرف سے ہے۔ چھوڑیں ابھی اس کو۔ امام کی سپاہ میں جانے کے لیے کوالیفائی وہ کر سکتا ہے کہ جو حدود الہیہ اگر اس کو نافذ کرنا پڑے تو فقہ آل محمد اور شریعت مصطفیٰ اس کو نافذ کرنے سے روکے نہیں، اس کو الاؤ کرے، اس کے نفاذ کو تسلیم کرے۔ اب نفاذ کو تسلیم کیسے؟ یہ کیا مطلب؟ اس کا مطلب اصل یہ ہے کہ اب میں اس کو اور واضح کرتا ہوں کہ مذہب اہل بیت اور شریعت مقدسہ میں اگر کسی بندے نے کوئی جرم کیا ہے تو اس جرم کی جو حد بنتی ہے وہ حد نافذ وہ کر سکتا ہے جس نے خود کبھی ایسا جرم نہ کیا۔ یہ اور اگر چور کے ہاتھ کاٹنا چاہتا ہے، خود اس سے بڑا جرم ہے یہ کیا ہوا، ٹھیک ہے نا، تو فقہ آل محمد اس کو الاؤ نہیں کرے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی ایسے کہ دو شخصیات، دو میل فیمیل، انہوں نے فحشاء کا ارتکاب کیا، دونوں شادی شدہ۔ اب زمین میں گاڑ کر، یہ تھی ان کی حد، ان کو اتنے پتھر مارو کہ یہ مر جائیں۔ آج بھی یہ حد جاری، یعنی اس قرآن میں بھی ہے، اس شریعت میں بھی تھا۔ توجہ ہے جی؟ جیسے ہی پتھر لے کے لوگ ان کے گرد اکٹھے ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام نے وہ اصول بتایا جو بھی میں بتا رہا ہوں۔ سرکار عیسیٰ علیہ السلام فرماتے سنو، پتھر وہ مارے جس نے یہ جرم خود کبھی نہ کیا۔ ٹھیک ہے جی؟ امیر المومنین کے دور میں بھی سرکار کی جب حکومت ظاہری طور پہ بنی تو ایسا واقعہ ہوا، بہت سارے بندے مولا کے کہنے پر پتھر ہاتھ میں رہے، پتھر لے کے پیچھے بھاگ گئے۔ ایک مثال اور ہے، ایک حکمران تھے، ان کا ایک بیٹا تھا،
بڑے منطقی ہیں بھئی آپ. اس نے ایک جرم کیا, اس نے شراب پی لی. اب باپ کو پتہ چلا, بیٹے کو طلب کیا, میں نے سنا ہے تو نے یہ شراب پی. کہا ہاں جو سنا ہے بالکل صحیح سنا, جو سنا ہے بالکل صحیح. آپ بھی توجہ میری طرف رکھیے, ایک صلوات پڑھے مل کے لا. آج جناب بسم اللہ. محمد والے محمد بلند تر صلوات. باپ نے طلب کیا, کہا میں نے سنا ہے کہ تو نے یہ کام کیا. اس نے کہا جو سنا بالکل صحیح سنا. کہا پھر تیاری کرو, تمہیں کوڑے مارے جائیں گے. کہا بالکل تیار ہوں. اتنے کوڑے؟ کہا بالکل تیار ہوں. اتنے نہیں, اس سے دگنے ہو جائیں, پر میری ایک شرط ہے. میرا سلام ہے اس کو, اگر سے تو نے جرم کیا, جرم کی حمایت نہیں ہے, پر تو نے جملہ وہ کیا جس نے حق اور باطل میں فیصلہ کر لیا. کہ میری ایک شرط ہے. کہ کیا شرط ہے؟ کہ میں بالکل اتنے نہیں, اس سے دگنے کھانے کو تیار ہوں, پر مجھے یہ سزا وہ دے جس نے یہ جرم خود کبھی نہ کیا. اشیاء صرف تجھے ناز ہے, باقی ہر فرد کا سر نیچے جھک رہا تھا. دو ہستیاں تھی جو اوپر اٹھ رہی تھی. اٹھنے والوں میں حسن مجتبیٰ تھے, علی مرتضیٰ تھے. امیر المومنین فرماتے ہیں بیٹا حسن چاہے میں ماروں چاہے تو مارے, نہ میں نے کبھی پی ہے نہ تو نے کبھی پی. امام زمان کی سپاہ میں جانے کے لیے 10 شرطوں میں سے ایک شرط یہ, وہ بندہ جائے اگر اس کو حدود الہیہ کا نفاذ کرنا پڑے تو فقہ آل محمد اس کو نفاذ سے روکے نہیں. یہ نہ ہو کہ خود اس سے کئی گنا آگے ہو. تو افتخار چودھری کی سزائیں تو نہ نہیں, جو خود مجرم ہے, خود ہر جرم کر چکا, تو وہ تو نہ ہوا بھائی. نافذ وہ کرے جو ہر جرم سے پاک. یہ بھی نہیں ہے کہ ایک بندے نے چوری کی تو دوسرے بندے نے کسی کا قتل کیا ہو اور اس کی سزا ہی نہیں ملی, تو وہ بھی نافذ نہیں. چوری کی حد وہ بھی نافذ نہیں کر سکے. یعنی ہر جرم سے پاک ہو, حدود الہیہ کا اس پر نفاذ نہ ہونے والا ہو. 12ویں آقا کی سپاہ میں جانے کے لیے ہر جرم سے پاک ہونا شرط ہے. جو خود مجرم ہے, جس پر خود حدود الہیہ کا نفاذ ہونے والا ہے. یوسف زہرا کی سپاہ کا 50 کروڑ کے قریب دنیا بھر میں اس وقت شیعہ ہیں. پاکستان میں 5 کروڑ سے اوپر ہے. وہی دوسرے نمبر پر شیعہ کمیونٹی ہے پاکستان میں. 9 کروڑ سے اوپر ہندوستان میں ہے. یہ 7.5 کروڑ ایران. 80% پورا عراق شیعوں کا. بحرین 80%. سعودی عربیہ میں 45%. یمن, لبنان. بس دیکھیں ذرا نائجیریا, ایک شخصیت نے 2 کروڑ بندوں کو شیعہ کر دیا, اور 6 بیٹے 7 بیٹے تھے, 6 بیٹے قربان کر دی علی اکبر کا صدقہ. تو ثابت قدمی اور استقلال دیکھیں دنیا کو, وہ ثابت قدمی کا درس دے رہا. آغا شیخ ابراہیم زکزاکی جن کو کئی دفعہ زہر دی گئی, یہ ہے امام زمان کا نوکر. زہر اثر نہیں کرتی, وقت کے امام کی نصرت کرے. اگر کبھی غلطی ہوئی ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے, ورنہ سورج جب طلوع کر کے ڈوبنے کے بعد 3 دن کے بعد طلوع نہیں کرے گا, جب واپس آ جائے گا, اس کے بعد توبہ کا دروازہ ہر کسی کے لیے بند.
ابھی بھی کچھ کیفیات ہیں. مثلا بندہ مرتد فطری سمجھتے ہیں؟ مرتد دو طرح، مرتد ملی، مرتد فطری. مرتد ملی کی توبہ قبول ہے، مرتد فطری کی توبہ قبول نہیں ہے. مرتد فطری کیا ہوتا ہے؟ مثلا کہتا ہے میں مانتا ہی نہیں نماز کیا ہے. ماں پیدا ہوا تھا، ماں باپ مسلمان تھے، بڑا ہوا کہتا ہے میں نہیں مانتا نماز ہے، باقی سب کچھ مانتا ہے. قرآن کہتا ہے تو صرف نماز کا ہی منکر نہیں، تو رسالت کا منکر ہے، تو ولایت کا منکر ہے. مرتد فطری ہے، اس کی توبہ قبول نہیں. کہتا ہے میں نہیں مانتا زکوٰۃ ہے. نہ ادا کرنا جرم ہے، انکار کرنا کفر ہے. اور ارتداد فطری یہ بہت سخت ہے بھیا. مثلا علی اللہ کہہ دیتا ہے، علی کو اللہ. مذہب اہل بیت کے نزدیک اگر ماں باپ اس کے مسلمان تھے اور اب یہ ہو کہ یہ کہہ رہا ہے تو مرتد فطری ہے، توبہ قبول نہیں ہے، توبہ قبول نہیں ہوگی. تو بڑا سوچ سمجھ کے عقیدہ بنایا کریں. عقیدہ بنانے کا کہ معیار ہے. معافی چاہتا ہوں، بس آدھا جملہ انشاءاللہ قاضی صاحب مصائب بھی پڑھیں گے، فضائل بھی. میں آدھا جملہ مصائب کا صرف پڑھنے لگا ہوں. میرے مولا کے عزادارو، مجلس مزین ہوتی ہے معصوم کے فضائل سے، ان کے احکام سے، مکمل نہیں ہوتی. مکمل اسی وقت ہوگی جب زخمی بیٹی کا پرسہ اس ماں کو دیں گے جس ماں کی پسلیاں بھی لوگوں نے توڑ دی. عزاداران مظلوم کربلا میں جہاں ہر شہید 2 دفعہ کا شہید ہے، وہاں حسین کی ماں بھی 2 دفعہ کی شہیدہ. 1 دفعہ مدینہ میں، 1 دفعہ کربلا. مدینہ میں 5 حملوں کے نتیجے میں شہید ہو گئی. 1 حملہ دربار میں ہوا، 1 گھر میں ہوا، 1 گلی میں ہوا، 3 حملے گھر پہ کیے گئے. یہ جو تیسرے تھے نا، 3 حملے اکٹھے کیے گئے بی بی کے گھر میں گھس کر. ان حملوں کے بعد بطول عذرا کھڑی ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتی. جتنی نمازیں اس کے بعد پڑھی ہیں بیٹھ کر پڑھی. میرے مولا کے عزاداروں، خاندان عصمت میں 4 ہستیاں ہیں جنہوں نے چند مواقع پر بیٹھ کر نماز پڑھی. اور میرے چوتھے مولا فرماتے ہیں جہاں ہم میں سے کسی کو دیکھو نا کوئی بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہو تو سمجھ لینا کوئی بڑی مصیبت آ چکی. آپ سلامت رہیں. کبھی بھی علی کی بیٹیوں کا خیمہ نہ جلتا اگر مصطفیٰ کی بیٹی کا گھر نہ جلتا. بنیاد رکھی گئی. میرے مولا کے عزاداروں، 5 حملے کیے گئے، بطول کی آنکھ ضائع ہو چکی. میں وہ پڑھ رہا ہوں جو مقتل کے اندر روایات کی شکل میں. امام حسن ساری زندگی اس گلی سے گزرا ہی نہیں جس گلی میں ماں پہ ظلم ہوا تھا. عزاداران جناب سیدہ، شام غریبہ کو، چونکہ مخصوص مضمون انشاءاللہ قاضی صاحب پڑھیں گے، میں صرف اتنا، شام غریبہ کو علی مولا کی بیٹی کی چادر جو لٹی گئی، اس کے متعلق 2 روایات ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ خولی نے لوٹی ہے، ایک یہ ہے کہ شمر نے لوٹی. چادر لٹ گئی، چاہے خولی نے لوٹی چاہے شمر نے لوٹی. خولی نے کی روایت کے مطابق اس نے وزنی پتھر مارا، بی بی کے سر پہ لگا، خون کے فوارے نکلے، ہاتھوں کی گرفت کمزور پڑ گئے، پھر آ کے چادر لوٹ کے لے گیا. دوسری روایت کے مطابق شمر نے اس نے سر میں نیزہ مارا،
بی بی ایسے زمین پہ گری جیسے دربار میں اماں زہرا گری تھی۔ آج جناب سیدہ کی مصائب بیان کرنے پہ اندر سے اعتراض ہو رہے اور مٹ نہ جائیں اس دن اس زندگی پہ لعنت جو بیوی کی عزاداری نہ کر سکے۔ ہاں یہ ہم کسی کو کرنے بھی نہیں دیں گے، یہ کوئی اتنا سافٹ ٹارگٹ نہ دے کہ جو منہ میں آئے وہ بکتا جائے۔ لیکن بہت بڑے پیمانے پہ گمراہی پھیلتی جا رہی ہے، تو ضروری تو نہیں کہ ٹوپی والے بندے خراب کریں، امامے والے بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ یہ بہت خوفناک صورتحال ہے۔ میرے مولا کے عزاداروں، یہ بڑی مظلومہ جناب، حسین سے زیادہ مظلومہ۔ جب شمر کو پکڑا گیا نا، مختار سقفی کے دربار میں لایا گیا، مختار سقفی کہتے ہیں ملعون بتاؤ میں نے سنا تو نے کربلا میں بڑے ظلم، اب بتا کسی موقع پہ تیرے دل میں بھی کوئی نرمی آئی تھی یا کوئی نہ؟ کہتے ہیں ہاں مختار، ایک موقع تھا جب میں ظلم بھی کر رہا تھا، میں رو بھی رہا تھا۔ مختار سقفی کہتے ہیں ظالم بتاؤ کون سا موقع تھا جب تو میرے حسین کی گردن پہ خنجر چلا رہا تھا؟ کہتا نہیں مختار، اس وقت میرے دل میں شکاوت بڑھتی جا رہی تھی۔ فرمایا بتا کیا اس وقت دل میں نرمی آئی جب حسین کی بیٹی کو تماچے مار رہا تھا؟ کہتا نہیں اس وقت بھی دل میں نرمی نہیں آئی۔ کہا پھر کون سا؟ کہا جب علی کی بیٹیوں کو قیدی بنا کے جب ہم مقتل سے گزار رہے تھے، پتھروں کا ایک ڈھیر دیکھا، علی کی بیٹی کے ہاتھ بسے گردن بندے ہوئے تھے، بی بی نے اپنے آپ کو اونٹ سے نیچے گرایا، ایسے کونیوں سے پتھروں کو پیچھے ہٹایا، نیچے سے حسین کا لاشا نکلا، ایسے بی بی لاشے کے ساتھ چپٹ کے رونے لگ گئی۔ میں نے کوشش کی بی بی اٹھ جائے لیکن بی بی نے لاشا چھوڑا نہیں۔ مختار کہتے پھر تو نے کیا کیا؟ کہا مختار یہی تو وہ لمحہ تھا، میں ظلم بھی کر رہا تھا، رو بھی۔ کہا کیا تو نے کیا؟ کہتا میں نے ایک درہ لیا، میں علی کی بیٹی کے قریب گیا، میں نے بی بی کے سر پہ اتنا مارا جو بی بی کا سر پھر زخمی ہو گیا، خون زمین پہ جاری ہوا۔ مختار کہتے ہیں کیا پھر بی بی نے لاشا چھوڑ دیا؟ کہتا نہیں پھر بھی نہیں چھوڑا۔ کہا پھر کیا ہوا؟ جب سجاد کی نظر پڑی نا، اپنے اونٹ سے نیچے اترے، سامنے کھڑے ہو کے رونے لگ گئے۔ سجاد کی آنکھوں میں آنسو دیکھنا تھے، علی کی بیٹی نے لاشا چھوڑ دیا۔ سجاد کے قریب جا کے کہتی ہے تو نہ رو،